تو بندہ مومن کو جو دنیا میں تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس پہ اس کو صبر کرنا چاہیے، پھر جا کے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اپنے کنسیپٹس ہیں۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کوئی شدید مرض ہے یا کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، یا مال میں نقصان ہوتا ہے یا اولاد میں نقصان ہوتا ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی سابقہ زندگی میں یہ عمل کیا تھا، آج یہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ یعنی ہم خود ہی قاضی بن جاتے ہیں اور خود ہی فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اس کی راہ سے بتقاضۂ بشریت ہٹتا ہے تو وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ کوئی ایسی نیکی کر بیٹھے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ہمیں جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قاضی نہیں بننا چاہیے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے کچھ روایات جو ہے وہ رکھوں گا، اور امام بخاری نے اس کو کتاب المرضی میں نقل کیا ہے، اور جو چیپٹر نیم کام کیا ہے باب ما جاء فی کفارۃ المرض، مرد کے کفارہ ہونے کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ یعنی امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور اپنا نقطہ نگاہ بیان کر دیا ہے کہ اگر بندہ مومن مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کو کانٹا چبھتا ہے وہ بھی اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔